حدیث میں ایک رکعت وتر نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، نبی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے. پوری حدیث میں امام طحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدۃ توتر لکم ما صلیتم، ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو. ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا. ایون کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جائے، آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو، طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں. تو جہاں بھی یوتر بواحدۃ کا لفظ ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے، اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ یوتر بواحدۃ کے الفاظ آئے ہیں وہاں مطلب یہ کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی دو رکعتوں کو وتر بنا دو، کیونکہ دو رکعتیں ایون تھی، ایک کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا؟ اور یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے، صحیح ہے نا، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. یوتر بواحدۃ کا مطلب ایک رکعت وتر بھی آتا ہے اور ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. تو احناف کا مستدل صحیح مسلم کی حضرت عائشہ کی حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، تین رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو. یوتر بواحدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. کہتے ہیں یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے، یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے. پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ الفاظ بھی بیان کیے مفتی صاحب نے. تو پھر وہ یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جہاں بھی یوتر بواحدۃ کے لفظ ہیں وہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی دو جتنی بھی رکعتیں دو پڑھی آپ نے ان کو وتر بنا دو، یہ مطلب ہے اس کا. پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ یوتر بواحدۃ کا مطلب ایک رکعت بھی آتا ہے، ایک رکعت بھی آتا ہے اور ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے. جفت سیاق کلام کی اگر سیاق کلام پہ توجہ دیا جائے تو جفت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سبقت لسانی ہے. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب اس موقع پر کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ جی وطر بنا دیتا ہے، لیکن سبقت لسانی سے غلطی سے توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات جلد بازی میں کہ انسان کون سا لفظ بول رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ جفت کا لفظ نکل گیا ان کی زبان سے. کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے. تو یعنی دو مطلب بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ مطلب آتا ہے کہ ایک رکعت بھی آتا ہے اور ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنانا یہ بھی آتا ہے. دونوں مطلب آتے ہیں. جب حضرت دونوں مطلب آتے ہیں تو پھر آپ یہ تو نہ کہیے نا کہ جی یہ ترجمہ آپ نے خود کیا ہے، یہ ترجمہ تو آپ کرتے ہیں، یہ ترجمہ تو بنتا ہے نا. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، یہ مطلب بھی بنتا ہے یہ مطلب بھی بنتا ہے، جب ایک رکعت وتر مطلب بنتا ہے پھر آپ انکار تو نہ کیجئے کہ یہ خود کرتے ہو. تم خود تو نہیں کرتے ہیں، بنتا ہے تو کرتے ہیں، ایسے تو نہیں کرتے. بہرحال اب آگے حضرت صاحب انکار کر رہے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کا یہ انکار درست ہے یا غلط، حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 736، اور یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جن کے بارے میں خود مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، سن لیجئے. اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا. دیکھیے مفتی صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سب سے زیادہ جانتی تھی. جب وہ سب سے زیادہ جانتی تھی تو سنیے وہ کیا ارشاد فرماتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 736 بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس الاتمة الى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. یہ میں نے متن پڑھا عربی میں، حدیث نمبر 736 سے مسلم شریف. ترجمہ میں خود نہیں کر رہا. ہوتا تو یہی ہے کہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آمد الناس کو سمجھ میں آئے، لیکن یہاں میں نہیں کر رہا. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے سنیے مفتی طارق مسعود صاحب سے. لوگ جو ہے نا مجتہدین سے بدگمان کرتے ہیں، ایک طرف کی روایت پیش کرتے ہیں، اور عوام تو اتنی جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. اور پھر ایسی عوام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ محقق ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. آپ نے سنا مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ مجتہدین سے بدظن کرتے ہیں.
حالانکہ کوئی بھی مجتہدین سے بدظن نہیں کرتا. اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں مجتہد کے کسی اجتہاد میں خطا ہے، ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اس کے یہ دلائل ہیں، تو مجتہد سے قطعاً بھی بدظن نہیں کر رہا ہوتا. چونکہ اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ المجتہد قد یخطی و یصیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی معصوم عن الخطا نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ مجتہد تو وہ ہوتا ہے جس کی بات درست بھی ہوتی ہے اور اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. جب درست ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور غلطی ہوتی ہے تو ہم تعان نہیں کرتے، صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کی خطا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مجتہد تھے جی، اگر خطا بھی ہوگی ایک اجر تو ان کو ملے گا. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر وہ خطا بھی کر رہے ہیں مجتہد، فیصلہ کرنے والا حاکم، تو اسے ایک اجر تو بہرحال ملے گا. ہم تو ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں، بدظن نہیں کرتے ہیں. آگے یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو عوام کو تو اتنی جاہل ہے عوام، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اتنا بھی نہیں پتا ہوتا ان کو، اور ویسے بڑے محقق بن رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ میں ترجمہ خود نہیں کر رہا. ترجمے کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے ان کے ایک معتبر اشاعتی ادارہ ہے جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے بھائیوں وغیرہ بھتیجوں کا ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور میں. صحیح مسلم کا یہ ترجمہ جو ہے مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب نے کیا ہے، اور اس ترجمے پر اس کی جدید حواشی جو ہے حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ فاضل تخصص فی الافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی نے کیا ہے، یعنی مزید حواشی اور فوائد وغیرہ نقل کیے ہیں. اس کی تقریر جو ہے مفتی اور استاد الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی کے مفتی بھی ہیں اور استاد الحدیث بھی ہیں وہاں پر، مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نے لکھی ہے اس پر تقریر. یہ سبھی مفتی اور علماء جو ہیں علماء دیوبند میں سے ہیں. ان کا ترجمہ ہے، وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. ترجمہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور 1 رکعت کے ذریعے وتر بنا لیتے. عشاء سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے، ہر 2 رکعت پر یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور آخر میں 1 وتر کے ذریعے ان کو جو ہے وتر بنا دیتے تھے، طاق بنا دیتے تھے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 پڑھتے تھے، ہر 2 کے بعد سلام پھیرتے تھے، تو آپ سوچئے کہ 5 سلام پھیرنے کے بعد کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ 2 کر کے 10 رکعت ہو جائیں گی. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ترجمہ میں نے خود نہیں کیا، ترجمہ جس کو عام طور پہ ہم ترجمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ میں نے خود نہیں کیا. علماء دیوبند نے جو ترجمہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھا. کیوں؟ کیونکہ مفتی صاحب جس طرح سے ذہن بنا رہے لوگوں کا، کل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو غلط ترجمہ کیا گیا ہے، یہ صحیح ترجمہ ہے بالکل. اور بات بڑی آسان سی ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب 11 رکعت پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیا کرتے تھے، تو 10 رکعت تو ایسے پڑھ لی سلام پھیر پھیر کر، 2 پر سلام 2 پر سلام 2 پر سلام، پھر 2 پر سلام، پھر 2 پر سلام، یہ 10 رکعتیں ہو گئی. ہم باقی 11 رکعت پڑھنے کے لیے کتنی رکعت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 1 رکعت وتر. یہ واضح دلیل ہے یا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت وتر پڑھی ہے؟ لیکن کمال ہے مفتی صاحب، یعنی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی دور دراز کی کتاب نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث کی ان کتابوں میں سے ہے نا کہ جو ان کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی سبقن پڑھائی جاتی ہے، باقاعدہ استاد سے سبقن پڑھی جاتی ہے، استاد پڑھاتے ہیں، ہر حدیث پڑھتے ہیں صحیح مسلم شریف کی. یہ جو 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہے اس کے نصاب میں شامل ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جی یہ جو 1 رکعت وتر پڑھتے تھے حدیث میں نہیں ہے. سن لیجیے، آپ پھر سے سن لیجیے اتنا سا جملہ، حدیث میں 1 رکعت وتر نہیں ہے. حضرت حدیث میں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے. آپ نفی نہیں کریں کہ حدیث میں نہیں ہے. جیسے آپ کے خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحدث الکبیر، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ صحاح کی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، ایسے آپ کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ حدیث میں ہے 1 رکعت وتر. بلا وجہ 1 رکعت کے ایشو نہ بنائے نا آپ، پھر آپ تو توڑ والے نہیں ہیں، جوڑ والے ہیں. آپ تو ہر وقت امت میں توڑ کے غم میں مبتلا رہتے ہیں.
ہر وقت آپ کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ امت میں جوڑ پیدا ہو، توڑ پیدا نہ ہو. تو امت کی جب غالب اکثریت حنفیہ کے علاوہ شوافع، مالکی، حنبلی سب ایک رکعت پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیوں آپ ایک رکعت کا انکار کر رہے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے؟ آپ توڑ نہیں رہے امت کو. اب دوسرے ایسا کرتے ہیں تو فوراً توڑ 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 کا شور شروع ہو جاتا ہے. توڑ 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 کا شور شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اب دیکھیے حدیث سے ثابت ہے. بس آپ کی شان میں ایک جملہ عرض کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ کے اپنا جملہ آپ کے اپنے الفاظ میں. یہ فنڈر گیری میں نے کہا آپ جیسوں پہ سوٹ نہیں کرتی. آخری بات، مفتی صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو شارٹ کلپ سامنے آیا ہے، اس میں مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی میں تفصیلی اس پر جو ہے نا وہ ریکارڈ کرواؤں گا. اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. تفصیلی ریکارڈ کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. حالانکہ مسئلہ تو وہ ہے کہ جس پر المحدث الکبیر انور شاہ کشمیری صاحب جیسے لوگوں کو کئی سالوں تک سوچنا پڑا کہ احناف کی طرف سے اس کا کیا جواب دیا جائے. بہرحال مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تفصیلی ریکارڈ کرواؤں گا. جب وہ کروائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی دیکھ لیں گے. حضرت نے ایک بات آخر میں جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں نا یہ بالکل بے غبار طریقہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. یہ والا جو طریقہ حناف نے اختیار کیا یہ بے غبار ہے، اس میں سب کے نزدیک وتر کی نماز ادا ہو جائے گی. حضرت احناف ہی رہ جاتے ہیں کہ جو 3 رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں. باقی تینوں صرف احناف کا اختلاف ہے نا، مطلب ایک رکعت سے. باقی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، احمد بن حنبل اور دیگر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ ایک رکعت وتر پڑھی جا سکتی ہے. اختلاف کرنے والے صرف احناف رہ جاتے ہیں. اب احناف خود فرماتے ہیں، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رکعت پڑھ لو آپ، اگر آپ کا اطمینان ہے تو دیکھ لیجئے یہ کلپ بھی. خود حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک رکعت پڑھ لو اگر آپ کا اطمینان ہے تو. ایک دفعہ ایک یورپ سے امریکہ سے ایک صاحب آئے، خون پینا شروع کر دیا میرا، اور وہی کے بھیتر تو ایک رکعت ہے ایک رکعت ہے ایک رکعت ہے رٹا لگایا انہوں نے. میں نے کہا تو ٹھیک ہے ایک رکعت آپ کا اگر اطمینان ہے تو آپ ایک رکعت پڑھیں، ہم تو حرمین میں بھی ایک رکعت پڑھتے ہیں. آپ نے سنا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک رکعت پڑھ لو اگر آپ کا اس پر اطمینان ہے تو حرمین میں پڑھی جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں. تو مطلب ایک رکعت وتر اگر پڑھی جائے گی یا 3 رکعت اس طرح سے پڑھی جائے گی کہ 2 پر سلام پھیر دیا، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک رکعت وتر پڑھ لی، تو اس پر آپ کا بھی اختلاف نہیں ہے، آپ خود تو کہہ رہے ہیں پڑھ لو. تو پھر بے غبار تو یہ طریقہ بھی ہوا، صرف احناف کا ہی طریقہ کیوں بے غبار ہوا؟ یہ بھی بے غبار ہی ہے، اس میں بھی کوئی غبار نہیں ہے. اور غبار ہو بھی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خود مفتی صاحب نے اسی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے ثابت ہے ایک رکعت پڑھ لو. بعض صحابہ سے ثابت ہے تو ایسے تو ہمارا عمل بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے. جب صحابہ سے بھی ثابت ہے، ائمہ مجتہدین سے بھی ثابت ہے، تو پھر چھوڑیے نا لوگوں کو ایک رکعت پڑھنے. پابند نہ کیجیے ہونے کے جی نہیں تم نے 3 ہی پڑھنے، تم حنفی ہو بس تم نے 3 پڑھنے. بھائی اللہ کے رسول نے 1 پڑھی، صحابہ نے 1 پڑھی، اگر ہم پڑھ لیں گے، ائمہ مجتہدین نے بھی پڑھی، اگر ہم پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے؟ نہیں تم نے 3 ہی پڑھنی ہے، 3 ہی واجب ہیں. یہ تو زیادتی ہے نا، 3 کو تو واجب نہ کریں نا. کوئی 1 پڑھ لے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، تو کوئی 1 پڑھ لے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. اگر 3 پڑھنا ثابت ہے، 1 پڑھنا ثابت ہے، تو پھر کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ جس پہ آپ اتنی کوشش فرما رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو اس سے روک دیا جائے، حتیٰ کہ آپ انکار فرما دیتے ہیں کہ جی حدیث میں نہیں ہے، حالانکہ حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ واقعتاً حقیقت میں امت میں جوڑ پیدا کرنے والا بنا. جب آپ حضرت گفتگو فرماتے ہیں نا اختلافی مسائل پر تو امت میں توڑ پیدا نہیں ہوتا، تو جب دوسرے گفتگو کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں اور آپ کے دلائل کا جواب دیتے ہیں تو اس سے بھی توڑ پیدا نہیں ہوتا. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی باری میں تو کوئی توڑ نہ ہو، دوسروں کی باری میں صرف توڑ ہی توڑ ہو. یہ تو پھر دوہرا معیار ہوگا، ڈبل اسٹینڈرڈ ہوگا. آپ جیسے منصف مزاج شخص کو تو کم از کم ایسی باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.